ہمہ یاراں دوزخ، ایک اسیر جنگ کی سرگزشت۔ تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ باب 2، ہتھیار بر زمین شو۔ مشرقی پاکستان کی انتظامیہ جنرل نیازی کے ہتھیار ڈالنے سے چند روز پہلے ہی دم توڑ چکی تھی۔ گورنر ہاؤس پر بھارتی طیاروں کی بمباری سے لوہے اور سیمنٹ کے ٹکڑے کیا بکھرے تھے، حکومت مشرقی پاکستان کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ گورنر ایم مالک، ان کی کابینہ کے بعض ارکان اور اعلیٰ سول حکام نے، جن کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا، ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں پناہ لے لی تھی۔ یہ ہوٹل دوران جنگ غیر جانبدارانہ علاقہ بن چکا تھا۔ اس کے پھاٹک اور چھت پر ریڈ کراس کے بڑے بڑے نشان دور سے نظر آتے تھے، لیکن موجودہ حالات میں اس علاقے کی غیر جانبداری اور اس میں مغربی پاکستان کے پناہ گزینوں کی سلامتی کی ضمانت دینے والا کوئی نہ تھا۔ چنانچہ جنرل نیازی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ان پناہ گزینوں کو ڈھاکہ چھاؤنی میں منتقل کر دیا گیا۔ اب مشرقی پاکستان کا کوئی حاکم نہ تھا۔ انتظامیہ کے سول اور فوجی سربراہ سبکدوش ہو چکے تھے۔ ایک نے سرعام ہتھیار ڈال دیے تھے اور دوسرے نے مسند گورنری سے دستبردار ہو کر غیر جانبدار علاقے میں پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ بنگلہ دیشی حکومت ابھی کلکتہ میں بیٹھی ڈھاکہ میں اپنی رسمی آمد کی تیاری کر رہی تھی اور بھارتی فوج ابھی جنگ کی افراتفری سے سنبھل نہ پائی تھی۔ چنانچہ مشرقی پاکستان کا پرسان حال کوئی نہ تھا۔ بھارتی ریڈیو نے 14 دسمبر ہی سے ہتھیار ڈالنے کی خبریں نشر کر کے تخریب پسندوں کو اپنی من مانی کارروائیاں کرنے کی دعوت دینی شروع کر دی تھی، لہٰذا مکتی باہنی کے ہتھیار بند غول ہر طرف دندناتے پھرتے تھے۔ جس کسی کو چاہتے لوٹ لیتے، جس کسی کو پاکستانی سمجھتے سنگینوں سے چیر ڈالتے۔ کئی پاکستانیوں کو پاکستانی فوج سے تعاون کرنے کی سزا کے طور پر کھڑے کھڑے گولی سے اڑا دیا اور بعض کو زمین پر چت لٹا کر سینے میں سنگینیں گھونپ دیں۔ ان ظالمانہ حرکتوں کی تصویریں ہم نے بعد میں بھارتی اخبارات اور رسائل میں بھی دیکھیں۔ بعض اضلاع میں پاکستان سے وفا کرنے والوں کو گاڑیوں کے پیچھے باندھ کر سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹا گیا اور جن کے خلاف شدت انتقام عروج پر تھی، ان کی ٹانگیں جیپوں سے باندھ کر انہیں زندہ چیر دیا گیا۔ یہ اجمال ان لوگوں کی کارروائیوں کا ہے جو انسانی خون کے پیاسے تھے۔ ان کے علاوہ جن پر جنسی بھوت سوار تھا، انہوں نے اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے معصوم عورتوں کی عصمتیں تاراج کیں۔ انہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ متاثرین میں سب سے مظلوم طبقہ ان محب وطن پاکستانیوں کا تھا جنہیں بہاری کہا جاتا ہے۔ وہ پاکستان بننے سے پہلے صوبہ بہار میں رہتے تھے اور 1946-47 میں مشرقی بنگال منتقل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے نئے وطن کی تعمیر و ترقی میں اپنا تن من اور دھن لگا دیا۔ وہاں 24 برسوں میں ان کی پوری ایک نسل پل کر جوان ہوئی، لیکن پھر بھی انہیں مہاجر ہی کہا جاتا رہا۔ ارض بنگال نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آج وہ دھتکارے ہوئے انسانوں کی طرح ڈھاکہ کی نواحی بستیوں محمد پور اور میر پور میں امید و بیم کی حالت میں دم سادھے بیٹھے تھے۔ باد سموم کا ایک جھونکا آتا اور کئی خاندانوں کے چراغ بجھا کر چلا جاتا۔ جس ہتھیار بند بنگالی کا دل چاہتا ان کی جان، مال اور عزت سے کھیل جاتا۔ وہ جاتے تو کہاں جاتے؟ ان کی پاسبانی کرنے والی پاک فوج خود ذلت کے بندھن میں اسیر تھی۔ کسی بھی اللہ والے کی دین و دانش محفوظ نہ تھی۔ ڈھاکہ شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ جو لوگ خوش قسمتی سے بچ کر نکل سکتے تھے نکل آئے
اور ڈھاکہ چھاؤنی میں آ کر پناہ لی، کیونکہ ان کے خیال میں یہ محفوظ جگہ تھی۔ اگرچہ یہ ان کی غلط فہمی تھی، مگر وہ یہاں نہ آتے تو کہاں جاتے؟ ٹوٹے ہوئے بازو گلے ہی کو تو آتے ہیں۔ چنانچہ انہیں چھاؤنی کے مشرقی حصے میں جہاں پاک فوج محبوس تھی جمع ہونے کو کہا گیا، جس کو جگہ جہاں ملی بیٹھ گیا، سامنے گراؤنڈ میں، پیچھے میدان میں، برآمدوں میں، دالانوں میں، باڑوں میں، پچھواڑوں میں۔ شام ہوتے ہوتے وہ کافی تعداد میں جمع ہو گئے تھے۔ ان کا واحد اثاثہ وہ چیتھڑے تھے جو ان کے تن پر بار تھے۔ ساز و سامان کا بھلا کسے خیال آتا، وہاں تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس افراتفری میں کہیں بھی بھارتی فوج معقول تعداد میں نظر نہ آئی۔ جدھر نگاہ اٹھتی اپنے ہی نظر آتے، سب بال و پر بریدہ، لیکن صیاد کہیں دکھائی نہ دیا۔ بھارتی فوج کے ناکافی ہونے کی تصدیق اس سرکاری حکم سے بھی ہوئی جس کے تحت طے پایا تھا کہ اگلے حکم تک افسر اور سپاہی اپنے اپنے ذاتی ہتھیار، رائفل، ریوالور یا سٹین گن اپنے پاس رکھیں، کیونکہ مکتی باہنی کے افراد اکا دکا پاکستانی سپاہیوں کو نفرت اور گولی کا نشانہ بنا رہے تھے۔ 19 دسمبر تک ہمارے اور مکتی باہنی کے درمیان حد فاصل یہی ہتھیار تھے، تاہم کہ بھارتی فوج معقول تعداد میں ڈھاکہ پہنچ گئی۔ بھارتی فوج کی کمی سے اکثر دلوں میں فرار کی کرن پھوٹی، لیکن جنوں کی شکل اختیار کرنے سے پہلے ہی خرد نے اسے بجھا دیا۔ چھاؤنی سے بھاگ کر کہاں جائیں؟ نہ بنگلہ دیش کی فضا سازگار ہے، نہ بھارت کی۔ برما دور اور اس کا راستہ دشوار گزار اور پرخطر۔ ادھر نیپال کے راستے میں بھی بھارت پڑتا ہے اور بھارت سے پہلے بنگلہ دیش۔ لیکن یہ سب ہیلا سازی تھی۔ دراصل طاقت اڑ گئی اڑنے سے پہلے میرے شہپر کی۔ غالباً ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنگ بندی کے معاہدے کی تشہیر کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ بنگلہ دیش سے سیدھے وطن ہی جانے کی امید بندھتی تھی۔ یعنی انتظامات کو آخری شکل دینے میں چند دن لگ جائیں تو اور بات ہے، ورنہ معاہدہ یہی ہوا ہے، اس لیے جان جوکھوں میں ڈالنے سے کیا فائدہ؟ بعض نے یہ بھی سوچا کہ ہتھیار ڈالنے کا حکم غیر قانونی ہے اور فوج میں صرف قانونی حکم ماننے کی روایت ہے۔ چنانچہ چند نوجوان حکم عدولی کرتے ہوئے قید و بند سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے۔ جنہیں جان آفریں کے سپرد کرنی تھی کر دی، باقی سب نے بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور اسیر ہوئے۔ اسیری کا پہلا کھانا 16 دسمبر کو غروب آفتاب سے ذرا پہلے ملا۔ یہی لیٹ لنچ تھا اور یہی ارلی ڈنر، کیونکہ یہ اس روز کا واحد کھانا تھا۔ چنے کی پتلی دال اور جہازی سائز 2 کچی پکی چپاتیاں۔ لذت کام و دہن کا یہ نیا تجربہ تھا۔ بظاہر تو راشن بھی پاکستانی تھا، پکانے والے بھی پاکستانی تھے اور کھانے والے بھی، لیکن گلشن میں بندوبست برنگ دگر تھا۔ آج شام ڈھلے، چھاؤنی میں پہلی بار برقی کمکمے جلے۔ سوچا کہ اس روشنی سے تو وہ تاریکی اچھی تھی جس کے پردے میں آزادی کا بھرم پوشیدہ تھا۔ اس روشنی نے وہ پردہ بھی چاک کر دیا۔ روشنی کی سوئیاں چبھنے لگیں تو آنکھیں موند لیں۔ سوچ کی سوئیوں نے کریدا تو بستر پر تل ملانے لگا۔ اتنے میں باہر اکا دکا گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ پتہ چلا کہ مکتی باہنی والے پریشان کر رہے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس ابھی ہتھیار تھے اس لیے انہیں آگے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ تاہم ساتھ والے دفتر سے ایک پاکستانی افسر نے ٹیلی فون پر بھارتی حکام کو خطرے سے آگاہ کیا اور بوقت ضرورت جوابی فائر کی اجازت چاہی، لیکن جواب نفی میں ملا۔ تھوڑی دیر بعد گولیوں کی آواز خود بخود تھم گئی۔ میں کوارٹر سے باہر نکلا۔ تاروں بھری رات تھی، لیکن تاروں کی روشنی آسمان تک محدود تھی۔ زمین پر ہنوز تاریکی کا غلبہ تھا۔ میرے قدم بے اختیار اس ملحقہ گراؤنڈ کی طرف اٹھ گئے جہاں لٹے پٹے قافلے والے پناہ گزین تھے۔ خیمہ افلاک کے سوا ان کے سر پر کسی شے کا سایہ نہ تھا۔ وہ ذلت آشیاں بندی کے بھی اہل نہ تھے۔ وہ کہر کی چادر اوڑھے
شبنم آلود گھاس پر بیٹھے ٹھٹر رہے تھے۔ چند ایک نے گھاس پھوس اکٹھی کر کے الاؤ سا جلا رکھا تھا، جہاں سے آگ کم اور دھواں زیادہ اٹھتا تھا، اور جہاں آگ نہ جلے وہاں دھواں ہی غنیمت ہے، کم از کم حرارت کا احساس تو رہتا ہے۔ مشرقی پاکستان کے پس منظر میں مجھے یہ سب ایسے ہی ماہی گیر لگے جن کی کشتیاں، جن کے جال، جن کے اہل و عیال ایک تند طوفانی لہر بہا لے گئی ہو اور انہیں مزید کشمکش حیات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ساحل کی گیلی ریت پر پھینک گئی ہو۔ میں واپس آ کر پھر بان کی چارپائی پر لیٹ گیا۔ یکا یک تڑ تڑ کی آواز آئی اور متواتر چند منٹ تک آتی رہی۔ جواباً دو ایک گولیاں چلیں تو دوسری جانب سے فائر بند ہو گیا۔ سونے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ دماغ تھا کہ ایک تیز مشین کی طرح ٹک ٹک کر رہا تھا اور ماضی کے مختلف مناظر آنکھوں کے سامنے گھومتے جاتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی، ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی تشکیل، قرارداد پاکستان، ریفرینڈم، آزادی اور آزادی کے 24 سال۔ تاریخ کے ان چوکھٹوں میں مرصع اکابر کی تصویریں، سر سید، اقبال، قائد اعظم کی تصویریں مجھے گھورنے لگیں۔ ان سے آنکھیں ملانے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ احساس شکست سے میں رو دیا، اور رویا بھی ایسا کہ خون ہو کر جگر آنکھ سے ٹپکا۔ صبح ہونے کو آئی تو آنکھ لگ گئی، ذرا سکون آیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک گہرے سمندر میں اس کی بلا خیز موجوں سے نبرد آزما ہوں۔ ہاتھ پاؤں شل ہو گئے ہیں، لہریں بکھرتی جا رہی ہیں، دور دور تک کنارہ نظر نہیں آتا، گلے تک ڈوب چکا ہوں۔ پانی ٹھوڑی کو چھو رہا ہے اور ابھی ناک اور منہ میں چلا جائے گا اور میں ڈوب جاؤں گا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کتنا محیب خواب تھا، لیکن گرد و پیش کا احساس ہوا تو حقیقت کو محیب تر پایا۔ خواب اور حقیقت کے درمیان کوئی ایسی جائے امان نظر نہ آئی جہاں میں پناہ حاصل کر سکتا۔ دیوان غالب پر نظر پڑی، کھولا، دو چار ورق الٹے اور نگاہیں اس شعر پر آ کر رک گئی۔ نظر آیا مجھے ایک طائر مجروح پر بستہ، نظر آیا مجھے ایک طائر مجروح پر بستہ، پٹکتا تھا سر شوریدہ دیوار گلستاں سے۔ صبح ہوئی، چائے یا ناشتے کا نام و نشان نہ تھا۔ سنا تھا کہ لنگر پر چائے بنی تھی اور جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ میری طرح جو کنجے قفس میں پڑے حلقۂ دام خیال میں مبتلا رہے، انہیں خون جگر پر گزارا کرنا پڑا۔ ابھی میں چائے نوشوں اور خون جگر پینے والوں کے سود و ضیاع کا حساب کر ہی رہا تھا کہ ایک چپڑاسی نے ہمارے سینئر افسر کی طرف سے ایک میٹنگ میں فوری شرکت کی دعوت دی۔ سوچا کیا اب بھی کسی میٹنگ کی ضرورت باقی ہے؟ بہرحال اب تو ہم رمنا ریس کورس کی تقریب کے بعد بھارتی افسروں کے بھی حکم کے تابع ہو گئے تھے۔ بھلا اپنوں کا حکم کیوں نہ مانتے؟ تعمیل ارشاد میں فوراً کانفرنس روم میں پہنچے۔ وہاں ایک خالص پاکستانی اجتماع نظر آیا۔ مختلف شعبوں اور یونٹوں سے تعلق رکھنے والے 100 سے زیادہ افسر موجود تھے۔ کانفرنس کیا تھی؟ نئے حاکموں کے احکام سنانے کی تقریب تھی۔ نہ احکام سنانے والا خوش تھا اور نہ سننے والے، لیکن یہ ان مشکل مقامات میں سے ایک مقام تھا جن سے گزرے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہ تھا۔ کانفرنس کے شرکاء کے چہروں پر اب 16 دسمبر کے غم و اندوہ کی گہری چھاپ نہ تھی، تاہم خوش دلی بھی مفقود تھی۔ شکست و ریخت کے بعد جذبات ابھی نارمل نہ ہوئے تھے، لیکن ضرب کاری سے جو بے اختیار چیخیں نکلتی ہیں وہ اب بند ہو چکی تھیں۔ زخم مندمل ہونے میں ابھی وقت درکار تھا۔ اجتماع میں حسب دستور فوجی نظم و ضبط موجود تھا۔ سب حاضرین باوردی تھے۔ انہوں نے سروں سے ٹوپیاں اتار کر گود میں رکھ لیں اور سراپا توجہ بن کر بھارتی احکام سننے لگے۔ سرکاری اور پرائیویٹ گاڑیاں چابیوں سمیت فلاں گراؤنڈ میں کھڑی کر دو۔ جب تک بھارتی ڈرائیور نہیں پہنچتے، پاکستانی موجود رہنے چاہیے۔
بھارتی آفیسرز میس میں باورچیوں اور خانساماؤں کی ضرورت ہے، مہیا کر دو۔ فلاں جگہ راشن اور فلاں جگہ فرنیچر پہنچا دو۔ اپنے پاس روزمرہ کی کم سے کم اشیاء مثلاً شیو کا سامان وغیرہ رکھ سکتے ہو، باقی سب حوالے کر دو۔ فلاں سڑک کے پار کوئی نہ جائے، فلاں گراؤنڈ کو کوئی عبور نہ کرے۔ احکام سناتے سناتے ہمارے اس سینئر افسر کی آواز بھرا گئی۔ انہوں نے رومال سے آنسو پونچھے، مزید کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکے۔ آنسو پھر امڑ آئے۔ ذرا سنبھلے تو انہوں نے مزید ہدایات دیں اور فوجی دستور کے مطابق حاضرین کو سوالات پوچھنے یا کسی نکتے کی وضاحت معلوم کرنے کی اجازت دی۔ کسی نے کچھ نہ کہا، کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ شاید اب کسی وضاحت کی گنجائش ہی نہ رہی تھی، شاید کسی کو بولنے کا یارہ نہ تھا۔ چنانچہ جس کے جام میں جتنی حسرت میں تھی اور جس کے دامن میں جتنی خاک جگر تھی، بھارت کی نظر کرنے اٹھ کھڑا ہوا، اور یوں اسیری کی یہ پہلی اور آخری کانفرنس ختم ہوئی۔ میں کانفرنس سے اپنے قفس کی طرف لوٹ رہا تھا کہ کسی نے مژدہ سنایا کہ آپ کے لیے ڈھاکہ شہر سے کال آئی ہے، ٹیلی فون پر کوئی سویلین آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اپنے بنگالی دوست کی اس جرأت رندانہ کی داد دیتے ہوئے ٹیلی فون اٹھایا تو اس نے اپنی پیشکش دہراتے ہوئے کہا، اب بھی وقت ہے، ہم آپ کو اور جنرل فرمان علی کو اپنے گھر میں پناہ دینے کو تیار ہیں، کہو تو آ کر لے جاؤں۔ میرا یہ بنگالی دوست، جس کا نام ظاہر کرنا شاید اس کے مفاد میں نہ ہو، ان کٹر محب وطن بنگالیوں میں سے تھا جو وحدت پاکستان پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ مشرقی پاکستان کے استحصال کا خاتمہ لازمی ہے، لیکن اس کا حل مشرقی پاکستان کی آزادی یا بھارت کی غلامی نہیں بلکہ علاقائی خود مختاری ہے۔ اپنے اسی مخلص دوست کے ہاں میں نے کئی خوشگوار شامیں گزاری تھیں۔ اس کے بچے میرے بچوں سے گھل مل گئے تھے۔ میاں بیوی کے درمیان کبھی کوئی رنجش پیدا ہوتی تو وہ مصالحت کے لیے مجھ ہی کو بلاتے۔ ہمارے دونوں گھرانے باہم اتنے شیر و شکر ہو چکے تھے کہ مفارقت کا تصور ہی سوہانے روح معلوم ہوتا تھا۔ آج اس دوست کی پیشکش کا سنگین پہلو یہ تھا کہ مجھے بچاتے بچاتے کہیں ان کا چھوٹا سا گلشن تباہ نہ ہو جائے، کہیں میرے تعاقب میں آنے والی بجلی ان کے خرمن پر نہ جا گرے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں بھابھی کی آواز کان پڑی۔ اس نے بھی خلوص و محبت میں رچے ہوئے الفاظ میں اپنے میاں کے الفاظ دہرائے۔ میں پھر چپ تھا، مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑتا تھا۔ آخر میں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤں گا۔ بھابھی نے مایوس ہو کر کہا، معلوم ہوتا ہے بنگالی بہن سے بھی تمہارا اعتماد اٹھ گیا ہے، آخر پنجابی ہو نا۔ میں جنرل فرمان کے پاس گیا، جو کچھ فاصلے پر دوسرے سینئر افسروں سمیت ایک بنگلے میں محبوس تھے۔ میں نے ان سے اس بنگالی دوست کی پیشکش کا ذکر کیا تو انہوں نے بڑے تأسف سے کہا، عجب وقت آن پڑا ہے، کل تک جو ہم سے پناہ ڈھونڈتے تھے آج پناہ دینے کے دعوے دار ہیں۔ وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کب تک کسی کے تہہ خانے میں چھپے رہو گے؟ ہر چاپ پر تمہارا دل ڈوبے گا، ہوا کا ہر جھونکا تمہیں موت کا پیامبر معلوم ہوگا، اور نوکر نوکر نہیں سراغ رساں لگیں گے۔ چھوڑو، جو ہزاروں پر بیتے گی ہم بھی سہیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے انکشاف کیا کہ فلاں ملک کے سفارتی نمائندے نے مجھے پناہ دینے کو کہا ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا ہے۔ اسی طرح کئی اور افراد نے بنگالی دوستوں یا غیر ملکی سفارت خانوں میں پناہ لینے کی بجائے بھارتی الاؤ میں کندن بننا مناسب سمجھا۔ جنرل فرمان والے بنگلے کے سامنے وہ سڑک گزرتی تھی جو اسیروں کے مخصوص احاطے کی آخری حد تھی۔ اس کے پار بنگلے ہی بنگلے تھے۔ کسی انجانے جذبے نے دل میں انگڑائی لی اور میں بے اختیار اس سڑک کے پار چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بھارتی JCO ایک فوجی ٹرک میں فریج، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ایئر کنڈیشنر لدوا رہا ہے۔ ٹرک کا پیٹ بھر جاتا ہے مگر بھارتی JCO کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ دوسرا ٹرک بھروانا شروع کر دیتا ہے۔ خیال آیا کہ چند قدم آگے میرا بھی نشیمن تھا، ذرا اس کے خس و خاشاک کی خبر لوں۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ جو بجلی چمن پر گری تھی وہ اس آشیانے کو بھی بھسم کر چکی ہے۔ دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا،
میرے آشیاں کے تو تھے چار تنکے، چمن اڑ گیا آندیاں آتے آتے۔ اپنے خرمن سوختہ سے ہٹ کر گرد و پیش پر نگاہ ڈالی تو ہر طرف تباہی اور بربادی کے مناظر ملے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی چیزیں، ٹیلی ویژن سیٹ، قالین یا فریج اٹھا رہے تھے۔ اوسط درجے کے لٹیرے صرف ٹرانزسٹر، ٹائم پیس، پردے اور دریاں سمیٹ رہے تھے، اور درد نہ جام کے رسیا، بالٹیاں، دیگچے، برتن، پہننے کے کپڑے اور تیل کے چولہے سنبھال رہے تھے۔ اس لوٹ کا نظارہ کرتے ہوئے مجھے ایک بھارتی NCO نے دیکھ لیا، دور سے چلایا، ادھر سے بھاگ جاؤ۔ میں چند قدم آگے بڑھا تو ایک بھارتی سنتری نے میرا راستہ کاٹ کر کہا، آگے مت جاؤ، مکتی باہنی والے مار دیں گے، ادھر آنے کا آرڈر نہیں ہے۔ میں نے سوچا واقعی ادھر کسی پاکستانی کو نہیں آنا چاہیے، ورنہ وہ آزادی اور اخوت کے اس دیوتا کا اصلی روپ دیکھ لے گا۔ واپسی پر ایسٹرن کمانڈ کے زمین دوز ہیڈ کوارٹر میں گیا۔ وہاں سوائے حسرت و یاس کے اور کچھ نہ تھا۔ آپریشن روم سے جنگی نوعیت کے نقشے اتر چکے تھے اور ننگی دیواریں سہاگ لوٹی دلہنوں کی طرح ماتم کناں تھیں۔ ٹیلی فون موجود تھے لیکن ان کی روح قبض ہو چکی تھی۔ جنرل نیازی جس کمرے میں بیٹھتے تھے وہاں 3 بے حس کرسیاں اور ایک سپاٹ میز پڑی تھی۔ دوران جنگ جنرل نیازی نے اپنے شب و روز اسی کمرے میں گزارے تھے۔ یہیں انہوں نے جنگ کے مختلف مراحل دیکھے تھے۔ یہیں انہوں نے 4 دسمبر کو امرتسر فتح ہونے کی افواہ پر گورنر AM مالک کو مبارکباد دی تھی، اور یہیں انہوں نے چند روز بعد سقوط ڈھاکہ کا اعتراف کیا تھا۔ اب اس خانہ ویراں کا ذرہ ذرہ نوحہ کناں تھا۔ اب یہ زمین دوز کمرہ ہماری غیرت و ناموس کی قبر معلوم ہوتا تھا۔ مجھے اس میں تنہا کھڑے ہونے سے خوف آنے لگا۔ میں باہر نکل آیا، اتنے میں سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی چاپ سنائی دی۔ ایک بھارتی کپتان سٹین گن لٹکائے فاتحانہ انداز میں اس گورستان میں داخل ہو رہا تھا۔ میں اسے علیگ سلیگ کیے بغیر باہر نکل آیا۔ گرد و پیش میں بہت کچھ دیدنی تھا۔ خون مسلم کی ارزانی، اسیروں کا سوز نہانی، پناہ گزینوں کی خانہ ویرانی اور فاتحین کی شادمانی، لیکن ذوق تماشا نے ساتھ چھوڑ دیا۔ گزشتہ 2-3 روز سے جو کچھ دیکھ اور سن چکا تھا اس کے بعد مزید سننے اور دیکھنے کی سکت نہ رہی۔ چنانچہ بار دل میں سمیٹے اپنی قید کوٹھڑی میں واپس چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا اعصاب کو سہلا رہا تھا کہ ایک مانوس شکل نوجوان داخل ہوا۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کرتا ہوا استقبال کے لیے اٹھا تو اس نے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ بوٹوں سے بے نیاز پاؤں سے خون رس رہا تھا، ٹخنے سوجے ہوئے تھے، پتلون پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے۔ اس نے خاکی قمیض اور پتلون پہن رکھی تھی، کاندھے پر رینک نہ تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اور اس کے مٹھی بھر ساتھی گزشتہ 2 روز سے فرید پور سے ڈھاکہ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جس راستے پر چلتے موت ناچتی دکھائی دیتی، جس بستی میں داخل ہوتے وہ کاٹنے کو دوڑتی۔ چنانچہ پکے راستے اور کچی بستیوں سے بچتے بچاتے کھیتوں اور ندی نالوں سے گزرتے ڈھاکہ کی سیدھ میں چلتے رہے، کہیں جھاڑیوں سے الجھے، کہیں بنگالیوں سے، کہیں خون کی قربانی دی اور کہیں سے لی، اور بالآخر وہ اپنی منزل پر پہنچ ہی گئے۔ یہ پارٹی ڈھاکہ سے دور کسی فیری پر تعینات تھی۔ انہیں وائرلیس پر اطلاع دی گئی تھی کہ جلد سے جلد ڈھاکہ پہنچ جاؤ۔ اس بظاہر بے ضرر سے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان پر کیا گزری، اس کی پوری داستان جو اس نوجوان کے حلیے سے مترشح تھی، فوجی زندگی کا یہی خاصہ ہے۔ اسی طرح کئی اور ٹولیاں ڈھاکہ کے گرد و نواح نارائن گنج، داؤد کنڈی، نرسنگدی، ٹونگی، اڑیچہ وغیرہ سے وارد ہوتی رہیں۔ کوئی پیرہن بریدہ تھا اور کوئی جگر دریدہ، کسی کے کپڑوں پر داغ تھے اور کسی کے دل پر۔ تھوڑی دیر بعد کچھ نے اپنے کپڑوں اور جسم کے داغ تو دھو ڈالے، لیکن دل کے داغ دھلنے کے لیے ایک مدت درکار تھی۔
19 دسمبر کو ڈھاکہ چھاؤنی کے مکینوں کو اجتماعی طور پر ہتھیار ڈالنے تھے۔ اس رسم کے لیے ڈھاکہ چھاؤنی ہی میں گالف کورس منتخب کیا گیا تھا جو کبھی صحت مند تفریح کا مرکز تھا۔ اس کے جنوبی کنارے پر فلیگ سٹاف ہاؤس تھا جو کئی سال تک فوجی سربراہ کی اقامت گاہ رہنے کے بعد اب بھارتی جرنیل کے تصرف میں تھا۔ اس کے سامنے سے پاکستانی گارڈ ہٹ چکی تھی اور پاکستانی پرچم اتر چکا تھا۔ گالف کورس کے شمال کی جانب گیریزن سنیما تھا جہاں کبھی خوش و خرم کنبے رنگا رنگ فلموں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ آج وہ قبرستان سے زیادہ سوگوار اور خاموش لگتا تھا۔ گالف کورس کے مغرب میں سڑک اور مشرق میں ریلوے لائن تھی۔ کئی بار گالف کھیلتے وقت ہم محض یہ دیکھنے کے لیے رک جاتے تھے کہ سرخ رنگ کی ریل گاڑی سبزہ زار سے گزرتی ہوئی کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ گاڑی بل کھا کر گزرتے ہوئے وسل بجا دیتی تو یوں لگتا کہ کوئی اشوا پرداز مٹیار کلہے مٹکا کر گزر رہی ہے اور راہگیروں کی نظر بچا کر ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سیٹی بجا رہی ہے۔ لیکن آج وہاں نہ کوئی مٹیار تھی اور نہ اس کی معنی خیز سیٹی کا کوئی منتظر۔ ہم حکم کے مطابق صبح 10 بجے گالف کورس میں جمع ہو گئے۔ تینوں افواج کے افسروں کی مجموعی تعداد کوئی 600 کے لگ بھگ تھی۔ سپاہی وہاں موجود نہ تھے کیونکہ ایک روز پہلے ہی ان سے ہتھیار جمع کروا لیے گئے تھے۔ سینئر افسروں میں میجر جنرل جمشید، میجر جنرل فرمان، ریئر ایڈمرل شریف اور ایئر کموڈور انعام تھے۔ چند بھارتی افسر اور 100-125 سپاہی کھڑے تھے۔ فاتحین یا تماشائیوں کے بیٹھنے کا انتظام نہ تھا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ شاید اس رسم میں رمنا ریس کورس والے منظر سے محفوظ رہیں گے۔ فوجیوں کے علاوہ صرف صحافی اور کیمرے والے تھے۔ تقریب سے ذرا پہلے ہمارے آقاؤں کو پتہ چلا کہ ہم میں سے اکثر کے پاس ذاتی ہتھیار نہیں، کیونکہ ایک روز پہلے جب سب کو اپنے اپنے ذاتی ہتھیار آرڈیننس ڈپو میں جمع کرانے کے لیے کہا گیا تھا تو کئی افسروں نے بھی اپنے ریوالور وغیرہ جمع کروا دیے تھے تاکہ تقریبی انداز میں انہیں بھارتی افسروں کے حوالے نہ کرنا پڑے۔ لیکن آقاؤں کا منشا کچھ اور تھا۔ وہ تقریب محض تشہیر کے لیے منعقد کر رہے تھے۔ ہتھیار ڈالنے کی تقریب ہتھیاروں کے بغیر بھلا کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ جن افسروں کے پاس ہتھیار نہیں وہ لے کر آئیں اور آدھ گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ اسی جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ حکم حاکم مرگ مفاجات۔ بے ہتھیار شرکائے محفل تعمیل ارشاد میں روانہ ہوئے اور مقررہ وقت کے اندر اندر دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت جذبات و احساسات کا عجب عالم تھا۔ اسیری کا یہ چوتھا دن تھا لیکن ابھی تک لوگ جذباتی طور پر سن تھے۔ کوئی کھل کر بات نہ کرتا تھا، کوئی روتا نہ تھا، ہنستا نہ تھا۔ ہر کسی نے اپنے اپنے دکھ اپنے اپنے سینے میں دفن کر رکھے تھے۔ اگر کوئی بھارتی افسر یا صحافی بات چھیڑنے کی کوشش کرتا بھی تھا تو اسے خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ ملتا۔ اگر لب کشائی کی نوبت آتی بھی تو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ چنانچہ جنگی اسیروں کے تاثرات ریکارڈ کرنے کے لیے جتنے ٹیپ ریکارڈروں کے منہ کھلے تھے کھلے ہی رہے۔ البتہ کیمروں کے لیے کافی مواد تھا۔ تصویریں اترتی رہیں۔ گھمبیر اور خاموش چہرے تصویروں میں بولنے لگتے ہوں گے۔ شکن آلود پیشانیاں، بھنچے ہوئے ہونٹ، نم آلود نگاہیں اور پھولے ہوئے نتنے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تصویروں کی زبان الفاظ سے زیادہ بلیغ اور مؤثر ہوتی ہے۔ یہ توقع رکھنا کہ اس موقع پر فضا فلک شگاف نعروں سے گونج رہی تھی یا مورال بہت اونچا ہوگا، سراسر زیادتی ہے۔ مجموعی طور پر ہم یہی سوچ رہے تھے کہ بے شک اس وقت اس ذلت سے مفر نہیں، لیکن ہمارا یہ مقدر نہیں۔ وقت آنے پر نہ صرف ذلت کے یہ گھاؤ بھرنے ہوں گے بلکہ اس سے کہیں گہرے زخم حریف پر لگانے ہوں گے۔ ایسے موقع پر ان جذبات کا اظہار ایک بے وقت کی راگنی اور پاگل کی بڑھ لگتی، چنانچہ ہم نے گفتار کی بجائے خاموشی کو بہتر سمجھا۔ 10:30 بجے ہم سب 3 قطاروں میں چونے کی لکیروں پر کھڑے ہو گئے جو 3 سمتوں پر کھینچی گئی تھیں۔ اجتماعی شکل ایک بریکٹ کی طرح بنتی تھی۔ بریکٹ کے خالی حصے میں میجر جنرل جمشید کھڑے تھے کہ وہی حاضرین میں سے سینئر تھے۔ ریئر ایڈمرل شریف اور ایئر کموڈور انعام اپنے اپنے افسروں کے ساتھ تھے۔ جنرل فرمان علی میرے دائیں ہاتھ عام افسروں کی صف میں کھڑے تھے۔
تھوڑی دیر بعد مغربی رخ سے 2-3 ماڈرن خواتین بچوں سمیت نظر آئیں۔ دل ڈوبا کے تماشائی پہنچنے شروع ہو گئے۔ اب رمنا کورس کا منظر یہاں بھی دہرایا جائے گا، لیکن وہ ہمارے قریب آنے کی بجائے دور درختوں کی اوٹ میں اوجھل ہو گئیں۔ سٹیج پر بھارتی میجر جنرل ناگرا کے قبضے میں تھا، جو تھوتھا چنا باجے گھنا کی عمدہ مثال پیش کر رہا تھا۔ وہ جنگل ہیٹ پہنے جو منہ میں آتا بکتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کا قیام، اس کا کلام ایک ایسی شخصیت کا پتہ دیتے تھے جس کو عام حالات میں کوئی عام آدمی منہ لگانا بھی پسند نہ کرے، لیکن آج وہ اپنی فوجی برتری کے بل بوتے پر ہمیں اپنا سامع بنائے تقریر بازی کی مشق کر رہا تھا۔ جنرل ناگرا ماحول کو مقدر کرنے کی بھرپور کوشش میں مصروف تھا کہ مغرب کی جانب سے ایک لمبی سٹاف کار آتی دکھائی دی جو پریڈ سے ذرا پرے آ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک لمبا تڑنگا فوجی افسر تیز تیز قدم اٹھاتا سٹیج کی طرف آیا۔ یہ بھارتی کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سگت سنگھ تھا، جو جنرل اروڑا کے نمائندہ کی حیثیت سے آج کی تقریب کا مہمان خصوصی تھا۔ اس کے آتے ہی میجر جنرل ناگرا مائک کی اجارہ داری سے دستبردار ہو کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب جنرل سگت نے مائک سنبھالا۔ جنرل جمشید نے اپنے زیر کمان افسروں کو اٹینشن کیا۔ جنرل سگت نے انگریزی میں کہا، جنرل جمشید، ایک سپاہی کی حیثیت سے مجھے پورا احساس ہے کہ ہتھیار ڈالنا کتنا ناخوشگوار اور کٹھن کام ہے، لیکن ہر کھیل کے کچھ آداب ہوتے ہیں جن کا بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔ لڑائی کا کھیل بھی کچھ ایسے ہی آداب رکھتا ہے جنہیں پورا کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جنرل جمشید نے روئے سخن ہماری طرف کر کے کاشن دیا، آفیسرز، ہتھیار بر زمین شو۔ سب نے جھک کر ہتھیار اپنے سامنے ڈال دیے اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔ میں نے قریب کھڑے جنرل فرمان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے نہایت حقارت سے اپنا ریوالور کھڑے کھڑے پرے پھینک دیا۔ بھارتی فوٹوگرافرز نے جو پہلے ہی کیمرے ان کی طرف تانے کھڑے تھے، اس تاریخی لمحے کو تصویر کی شکل میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد مائک اور سامعین ایک بار پھر جنرل ناگرا کے رحم و کرم پر تھے۔ اس نے اپنی بھونڈی آواز میں بظاہر ہمیں لیکن در حقیقت غیر ملکی صحافیوں کو سنانا شروع کیا۔ ہم جنگی قیدیوں سے جنیوا کنونشن کے مطابق سلوک کریں گے اور کنونشن کے تحت ساری مراعات دیں گے۔ ان مراعات کی ایک فہرست جنگی قیدیوں کو بھی دی جائے گی تاکہ وہ اپنے حقوق سے آگاہ رہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بھارتی کولوفیل کا تضاد ہمیں بعد میں بھارت پہنچ کر ہی معلوم ہوا۔ بہرحال یہ رسم بھی ختم ہوئی۔ بھارتی افسر اور جوان زمین سے ہمارے پھینکے ہوئے ہتھیار جمع کرنے لگے۔ اب ہم سرکاری طور پر جنگی قیدی تھے اور جنرل ناگرا کے بقول ہماری اس حیثیت کا اطلاق 16 دسمبر کو 4:31 سپہر سے ہوتا تھا۔ ہم واپس اپنے کوارٹروں میں پہنچے تو مستقبل کی متعلق قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ بعض کا خیال تھا کہ ہم پہلے چٹاگانگ جائیں گے، جہاں باقی اضلاع سے بھی لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، پھر سب بحری راستے سے وطن روانہ ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا، شمالی بنگال سے لوگوں کو چٹاگانگ لانے میں کیا منطق ہے؟ اب بھارت اور بنگلہ دیش ایک ہی ہیں۔ سلہٹ اور رنگ پور وغیرہ سے ریل گاڑیاں چلیں گی اور سیدھی واگا اور حسینی والا جا رکیں گی۔ ممکن ہے سینئر افسروں کو سب سے پہلے بذریعہ ہوائی جہاز پاکستان بھیج دیا جائے۔ ایک صاحب نے اس رنگین خیال میں ذرا حقیقت کا رنگ بھرنے کی کوشش کی اور کہا، ہو سکتا ہے انتظامات مکمل ہوتے ہوتے 2-3 ماہ لگ جائیں۔ ہر ایک نے نہایت خشم آلود نگاہوں سے اس کے سراپا کو ٹٹولا کہ کہیں یہ بھارتی ایجنٹ تو نہیں؟ بھلا 3 ماہ کا کیا مطلب؟ کنوتی کہیں کا۔